تو یہ نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہوگا, صرف عیسائیوں کو نہیں ہوگا, اصل نقصان پورے ملک کو ہوگا. ملک کے رہنے والا ہر انسان اس کے ریسیونگ اینڈ پر ہوگا کہ جس جذبے سے آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی اسی جذبے سے آزادی کی ایک دوسری لڑائی شروع کی جائے, اور گاؤں گاؤں, گلی گلی, محلہ محلہ پہنچ کر لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان مسلمان اٹھائیں گے یا عیسائی اٹھائیں گے, نہیں, بلکہ اس ملک کا ہر شہری اٹھائے گا. بھارت کا وجود اس کا نقصان اٹھائے گا. میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے, یہ جو مائنڈ بن رہا ہے یہ سارے ایول کی جڑ ہے, سارے مسئلے کی جڑ یہ مائنڈ ہے. بڑی موومنٹ کی, اسی لیول کی موومنٹ جو آزادی کے وقت چلائی گئی تھی اسی لیول کی موومنٹ کی آج ضرورت ہے, تاکہ یہاں دوبارہ امن و امان کا, جسٹس کا ماحول فراہم کیا جائے. اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں, سماج کو بانٹ رہے ہیں, وہ سماج کا, پورے ملک کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. وہ کسی ایک کمیونٹی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, سارے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. یہ بات بڑے پیمانے پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا ہے, تو ٹھیک یہی عمل اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ اسی آئیڈیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہوگا, صرف عیسائیوں کو نہیں ہوگا, اصل نقصان پورے ملک کو ہوگا. ملک کے رہنے والا ہر انسان اس کے ریسیونگ اینڈ پر ہوگا. اس کو آج نہیں تو کل اس کے شدید نقصان سے, اس کی ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے یہ غلط فہمی بھی ہم کو نچلی سطح پر ہر لیول پر جا کر دور کرنی ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان مسلمان اٹھائیں گے یا عیسائی اٹھائیں گے, نہیں, بلکہ اس ملک کا ہر شہری اٹھائے گا. بھارت کا وجود اس کا نقصان اٹھائے گا. بھارت کا ایگزسٹنس از ایٹ اسٹیک, کہ جب تک اس آئیڈیا کو آپ پریزرو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ بھارت کے وجود کو, بھارت کے ایگزسٹنس کو باقی نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ جو چیلنج ہے, اس چیلنج کو ہمیں نچلی سطح تک جا کر گہرائی سے سمجھانا ہوگا. پروفیسر ٹوائن بی کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ سویلائزیشنز دے نیور ڈائی, دے آلویز کمٹ سوسائڈ, کہ کبھی کوئی سویلائزیشن اس کو وہ مرتا نہیں ہے, نہ اس کو کوئی بیرونی طاقت ختم کرتی ہے, بلکہ سویلائزیشنز ہمیشہ خودکشی کرتے ہیں. اور سویلائزیشنل سوسائڈ کی جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں. انتشار اور ڈس انٹیگریشن اور آپسی نفرت, ہیٹریٹ, یہ اگر کسی سماج میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سویلائزیشنل سوسائڈ کی علامت ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سویلائزیشن از ایٹ دی اسٹیک آف سوسائڈ. ٹوائن بی نے نیشنلزم, اس زمانے میں جو یورپ میں ایکسٹریم نیشنلزم کی فضا تھی, اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ ڈوارفنگ آف یورپ ہے. بہت ہی خوبصورت اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ یورپ کو ساری دنیا کی لیڈرشپ کا موقع حاصل تھا, نیشنلزم کے ایکسٹریم کنسپٹس کے ذریعے ہم نے اپنے خط کو بونا کر دیا ہے, ڈوارف بنا دیا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا ہے. تو ٹھیک یہی عمل اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے. آئیڈیا آف انڈیا کا یہ جو چیلنج ہے یہ ڈوارفنگ آف انڈیا ہے, کہ ایک ایسے موقع پر جب کہ بھارت کو ایک غیر معمولی اپارچونٹیز حاصل تھیں, مواقع حاصل تھے, یہاں دستور کے ان سارے ڈائریکٹیو پرنسپلز کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع حاصل تھا کہ ہمارے پاس اب اتنی دولت آنے لگی تھی کہ ہم یہاں خوشحالی پیدا کر سکتے تھے, ہم یہاں انیکوالٹی ختم کر سکتے تھے, ہم یہاں سے پاورٹی ختم کر سکتے تھے, ہم یہاں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکتے تھے, دنیا کو لیڈ کر سکتے تھے, راستہ دکھا سکتے تھے. ایسے زمانے میں ان ایکسٹریم آئیڈیاز نے یہ ڈوارفنگ آف انڈیا کا عمل شروع کر دیا ہے, انڈیا کو چھوٹا کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. تو یہ بات بھی نچلی سطح تک, ایک ایک آدمی تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تفصیل سے یہ بات ہمارے سامنے ابھر کر آئی ہے کہ آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کو پریزرو کرنا, اس کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی بہت سے اہم سجھاؤ, بہت سے اہم مشورے آئے ہیں. میں 2-3 باتیں اس حوالے سے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز تو وہی ہے جس پر سبھی لوگوں نے بات کی ہے کہ بڑے پیمانے پر بیداری لانے کی ضرورت ہے. یہ 75 سال آزادی کو ہو رہے ہیں. لائق صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یہ انٹراسپیکشن کا
اور کورس کریکشن کا موقع ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس جذبے سے آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی اسی جذبے سے آزادی کی ایک دوسری لڑائی شروع کی جائے، اور گاؤں گاؤں گلی گلی محلہ محلہ پہنچ کر لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، سماج کو بانٹ رہے ہیں، وہ سماج کا، پورے ملک کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ کسی ایک کمیونٹی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، سارے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑے پیمانے پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ صرف پولیٹیکل ریزسٹنس سے حل نہیں ہوگا، صرف لیگل ریزسٹنس سے حل نہیں ہوگا، وہ سب بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل جو مسئلے کا سلوشن ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کی بیداری ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے۔ پروفیسر اپوروانند صاحب نے بہت ہی سمپل خوبصورت مثالوں کے ذریعے بتایا ہے کہ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو مائنڈ بن رہا ہے یہ سارے ایول کی جڑ ہے، سارے مسئلے کی جڑ یہ مائنڈ ہے۔ تو جب تک وہ مائنڈ آپ نہیں بدلیں گے، وہ سوچ نہیں بدلیں گے اور لوگوں کو حقیقت کا ادراک نہیں کرائیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی موومنٹ کی، اسی لیول کی موومنٹ جو آزادی کے وقت چلائی گئی تھی، اسی لیول کی موومنٹ کی آج ضرورت ہے، تاکہ یہاں دوبارہ امن و امان کا، جسٹس کا ماحول فراہم کیا جائے، اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن جن ویلیوز کی طرف رہنمائی کرتا ہے ان ویلیوز کو ریوائیو کیا جائے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کام کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے۔ جتنے لوگ اس آئیڈیا آف انڈیا کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی وچاردھاراؤں سے، اپنی آئیڈیالوجیز سے، اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن سے، ان سب سے اوپر اٹھ کر متحد ہونا ہوگا اور ایک کامن اسٹرگل کا پارٹ بننا ہوگا، جز بننا ہوگا۔ یہ اسٹرگل ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کا اجلاس تو ایک طرح سے ایک انٹلیکچوئل گیدرنگ ہے، جس میں ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس شریک ہیں، اور شرکا میں بھی اکثر وہ لوگ ہیں جن کا میڈیا سے یا انٹلیکچوئل سرکل سے تعلق ہے۔ تو انٹلیکچوئلس میں یہ موومنٹ چلے، ریلیجیس لیڈرز میں چلے۔ سوامی جی مہاراج نے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں کہ اس طرح اور بھی ریلیجیس لیڈرز آگے آئیں۔ جماعت نے، ہم لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، دھارمک جن مورچہ وغیرہ کے ذریعے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوششیں ہر لیول پر ہوں، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس میں، یوتھ میں، لیڈیز میں، ہر لیول پر یہ تحریک آگے بڑھے اور ایک یونائٹڈ اسٹرگل ہو۔ اس کی ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ جتنا آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جتنا ٹائم ہم ویسٹ کریں گے اور جتنی غفلت کا شکار رہیں گے، اتنا گویا ریوائیول اور کورس کریکشن یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے بہت تیزی سے اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال آزادی کی جو سالگرہ سارے ملک میں منائی جا رہی ہے، تو اس کو منانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو کورس کریکشن کا اور انٹراسپیکشن کا ذریعہ بنایا جائے۔ ذریعہ ہی نہیں بلکہ کورس کریکشن اور انٹراسپیکشن کی ایک اسٹرانگ موومنٹ میں کنورٹ کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ہر قسم کے تعاون کے لیے اور ہر قسم کے ایکٹیویزم کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ تیار رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی رہنمائی بھی ہم کو حاصل رہے گی، اور آپ سب کا بھی تعاون اس کام میں انشاءاللہ حاصل رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی جانب سے بھی آج جن لوگوں کو فیلیسیٹیٹ کیا گیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔